ناظرین، قومیں بڑی یا چھوٹی اپنے کردار سے بنتی ہیں۔ انڈونیشیا کے اندر بھی یہی کچھ ہوا ہے۔ انڈونیشیا اس دفعہ ہوسٹ کر رہا تھا فیفا 23 کا ورلڈ کپ، لیکن انڈونیشیا کو جب پتہ لگا کہ اسرائیل کی ٹیم جو ہے اس نے کوالیفائی کیا ہے اور اسرائیل کی انڈر 20 کی ٹیم جو ہے وہ انڈونیشیا میں آئے گی، تو انہوں نے انہیں ویزا دینے سے انکار کر دیا۔ اس صورتحال کے بعد فیفا کی آفیشیل ٹیم نے انڈونیشیا کی آفیشیل ٹیم کے ساتھ کئی میٹنگز کی، انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کو کبھی ویزا نہیں دیں گے، جس پر فیفا کے آفیشل نے کہا کہ ایسی صورت میں آپ پھر یہ ورلڈ کپ ہوسٹ نہیں کر سکیں گے، جس سے آپ کو لاکھوں کا نقصان ہوگا۔ انڈونیشیا کی گورنمنٹ نے کہا کہ ہمیں یہ نقصان قبول ہے، لیکن ہم اپنی عوام، اپنی قوم کی امنگوں کے خلاف نہیں چل سکتے۔ ایسے بنتی ہیں ناظرین قومیں۔ ایک ہمارا ملک ہے کہ یہاں پر آئین کے مطابق ہم الیکشن بھی نہیں کرا سکتے، اور اس کے لیے ہم 100 طرح کے ہیلے بہانے ڈھونڈ کے ایون ہم اپنی جوڈیشری تک کو کنٹروورشل کر لیتے ہیں۔ اور ہماری غیرت کا حال یہ ہے کہ ہم انڈیا اور اسرائیل کے آگے بچنے کو پھرتے ہیں۔ انڈیا کے ساتھ ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اسرائیل کو منوانے کے لیے ہیلے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ حامد میر جو ایک نامور صحافی ہیں، انہوں نے یہ سرعام کہا تھا کہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ ہمیں بلا کر اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کی بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ آگے بات کریں۔ افسوس در افسوس، البتہ انڈونیشیا کی غیرت، عظمت اور ان کی بہادری کو سلام پیش کرنے کو دل کرتا ہے۔ ویل ڈن انڈونیشیا۔